بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے ہی سچے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ زمین پر آئیں گے تو کیا ہوگا؟ دوستو، یاجوج ماجوج کے بارے میں ہمیں اکثر سننے کو ملتا رہتا ہے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان کی حقیقت نہیں جانتے کہ آخر یاجوج ماجوج کیا ہے۔ اس ٹاپک پر ڈیٹیل سے آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے، اس لیے آپ سبھی دوستوں سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ویڈیو آخر تک دیکھیے گا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، یاجوج ماجوج کون ہیں؟ ان کی ڈیٹیل بہت ساری کتابوں میں ملتا ہے کہ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جس کو حضرت ذوالقرنین نے شیشے کی دیوار بنا کر انسانی آبادی سے الگ جگہ پر قید کر دیا تھا، کیونکہ یہ ایک ایسی خطرناک مخلوق ہے کہ جب یہ اس دنیا میں نکلے گی تو سب کچھ کھا جائے گی، کسی بھی چیز کو نہیں چھوڑے گی، نہ انسان، نہ جانور، نہ پرندے، نہ پیڑ پودے، کیڑے مکوڑے، کوئی بھی چیز نہیں بچے گی، یہ سب کو کھا جائے گی۔ اس مخلوق کے نکلنے کے بعد پوری دنیا ایک چٹیل میدان کی طرح سنسان اور ویران نظر آئے گی۔ یہ مخلوق اتنی خطرناک ہوگی کہ دنیا کی ہر چیز کھانے کے باوجود بھی ان کی بھوک نہیں مٹے گی۔ اس دنیا کی ساری چیزوں کو کھانے کے بعد یہ قوم آسمان والوں کو بھی کھانے کے بارے میں سوچے گی۔ میرے دوستو، اس طرح کی خطرناک مخلوق کے بارے میں آپ نے قصے کہانیاں تو بہت سنی ہوں گی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ حقیقت میں بھی کوئی ایسی مخلوق پائی جاتی ہے جو وہ اتنی خطرناک ہو کہ اس پوری دنیا میں رہنے والی ہر چیز کو کھا جائے؟ اگر آپ نہیں جانتے تو ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسی خطرناک مخلوق کے بارے میں جو حقیقت میں پائی جاتی ہے اور اس کا وجود بھی ہے، اور اس سے بھی خطرناک بات یہ ہے کہ یہ مخلوق ہماری اسی دنیا کے اندر موجود ہے اور قید ہے، جیسا کہ میں نے اوپر بتایا۔ میرے دوستو، جس مخلوق کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں، یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ مخلوق کون سی ہے اور یہ مخلوق کہاں پر قید ہے، اور جب یہ مخلوق قید سے آزاد ہو کر نکلے گی تو دنیا کے اندر کس طرح تباہی مچائے گی، اس مخلوق کی شکل و صورت کیسی ہوگی، اور یہ لوگ تعداد میں کتنے ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخلوق کو کیوں قید کر رکھا ہے؟ میرے دوستو، ان سارے سوالوں کا جواب آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اسی ویڈیو میں دیں گے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ دوستو، یہ دنیا جس طرح تیزی سے بڑھ رہی ہے اور وقت گزرتا جا رہا ہے، اصل میں یہ دنیا اپنے ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے، اور وہ وقت بہت نزدیک ہے جب دنیا کے اندر طرح طرح کے فتنہ فساد ظاہر ہوں گے، اور آخرکار اس خوبصورت دنیا کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا اور سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ دنیا کو برباد کرنے کے پیچھے اس قوم کا بھی ہاتھ ہوگا، جس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ میرے دوستو، یاجوج ماجوج ایک ایسی فوج ہے جس کے بارے میں ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ پوری فوج کہاں پر قید ہے، اور یہ فوج کب آزاد ہوگی، اور اس خونی فوج کی تعداد کتنی ہے، اور اس فوج کے لوگ کتنے خونخوار ہیں، اور جب یہ دنیا میں نکلیں گے تو کس طرح پوری دنیا میں تباہی اور بربادی پھیلائیں گے۔ میرے دوستو، یہ قوم پوری دنیا کے لیے کتنی خطرناک ثابت ہوگی، اس بات کا اندازہ آپ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث سے لگائیے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بتاتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جوزہ محترمہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے گھر میں تشریف لائے۔ اس بیچ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رنگ مبارک لال ہو رہا تھا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے تھے، لا الہ الا اللہ، ہلاک ہو گئے عرب والے اس فتنے کی وجہ سے جو بہت نزدیک آ چکا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کو گول بنا کر اشارہ کیا کہ آج یاجوج ماجوج قوم کی دیوار اتنی کھل چکی ہے۔ میرے دوستو، یاجوج ماجوج قوم کی حقیقت کیا ہے، یہ کون لوگ ہوں گے اور کس کی نسل میں سے ہوں گے؟ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج دو مرد ہیں جو حضرت یافس بن نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ انہیں یاجوج ماجوج اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی اور ان کے جسم بہت مضبوط ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ اگر قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے 10 حصے کیے جائیں تو ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج قوم کے ہوں گے اور 1 حصے میں ساری مخلوق ہوگی۔ اس روایت سے یہ اچھی طرح اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں کی تعداد کتنے زیادہ ہوگی۔ دوستو اب بات کرتے ہیں کہ یاجوج ماجوج قوم کیسی ہوگی، ان کی شکل و صورت اور ان کا جسم کیسا ہوگا۔ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یاجوج قوم کے ایک گروپ والے بہت لمبے ہوں گے جو سانپ، بچھو اور زمین کے کیڑے مکوڑے کھاتے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج قوم کی نسل 1 سال میں جتنا بڑھتی ہے اتنی کوئی بھی مخلوق نہیں بڑھتی۔ یہ قوم ایک دوسرے کو کبوتروں کی طرح بلاتی ہے اور کتوں کی طرح بولتی ہے۔ اس خطرناک مخلوق میں سے کچھ لوگوں کے سینگ، پونچھ اور لمبے لمبے دانت ہوں گے جو کچا گوشت کھاتے ہوں گے۔ میرے دوستو، یاجوج ماجوج کے 40 گروپ ہیں جن کی شکل و صورت ایک دوسرے سے نہیں ملتی۔ ان 40 گروپ میں سے ہر گروپ کا بادشاہ اور بھاشائیں الگ الگ ہیں۔ ان لوگوں کا زیادہ تر کھانا پینا شکار سے ہوتا ہے اور یہ قوم اتنی خطرناک قوم ہے کہ بھوک لگنے پر ایک دوسرے کو بھی کھا جاتی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یاجوج 1 گروپ ہے اور ماجوج 4 گروپ ہیں اور ان کے ہر گروپ کی تعداد 4 لاکھ ہے، اور اس قوم کا ہر وہ شخص اس وقت تک نہیں مرتا جب تک 1000 بچے پیدا نہ کر لے۔ یاجوج ماجوج قوم میں سے ایک گروپ ایسا ہے جو لگ بھگ 12 فٹ لمبا اور 12 فٹ چوڑا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ یاجوج ماجوج قوم کا ایک گروپ ایسا بھی ہے جن کی لمبائی 1 بالشت ہے اور اس کے پنجے پرندوں جیسے ہیں اور دانت درندوں جیسے ہیں۔ ان کے بال لمبے لمبے ہیں جو ان کو گرمی اور ٹھنڈ سے بچاتے ہیں، اور ان کے کان اتنے لمبے ہیں کہ ایک کان سے گرمی اور دوسرے کان سے ٹھنڈی گزارتے ہیں۔ اور یاجوج ماجوج قوم کا ایک ایسا گروپ بھی ہے جو سوتے وقت اپنے ایک کان کو نیچے بچھا لیتا ہے اور دوسرے کان کو اوڑھ لیتا ہے۔ اور یہ قوم اتنی خطرناک ہے کہ اگر اس قوم کا کوئی ایک شخص مر جائے تو یہ قوم خود ہی اس کو کھا جاتی ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور فرماتے ہیں کہ معراج کی رات اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یاجوج ماجوج قوم کے پاس بھیجا۔ میں نے اس قوم کو اسلام کی تبلیغ کی، لیکن اس قوم نے اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور یہ قوم دوزخی لوگوں اور شیطانوں کے ساتھ جہنم میں جائے گی۔ میرے دوستو، اس خطرناک مخلوق کو آج سے ہزاروں سال پہلے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ایک دیوار کے پیچھے قید کر دیا تھا، اور یہ قوم آج تک اسی دیوار کے پیچھے قید ہے، اور قیامت کے قریب اللہ تبارک و تعالی ان کو آزاد کرے گا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یاجوج ماجوج قوم کی دیوار کے بارے میں فرمایا کہ یاجوج ماجوج کی قوم روزانہ اس دیوار کو چاٹتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ دیوار کھلنے کے قریب ہو جاتی ہے تو اس قوم کا کمانڈر اپنی قوم سے کہتا ہے کہ چلو اب واپس چلیں، کل اس دیوار کو توڑیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس دیوار کو پھر اسی طرح بنا دیتا ہے جس طرح وہ دیوار پہلے تھی، یہاں تک کہ جب اس قوم کا وقت پورا ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو لوگوں کی طرف بھیجنے کا ارادہ فرمائے گا تو اس وقت یاجوج ماجوج قوم کا کمانڈر اپنی قوم سے کہے گا کہ واپس لوٹو، انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑیں گے، یعنی وہ اپنی بات کو انشاءاللہ کے ساتھ ملائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل جب یہ لوگ اس دیوار کے پاس دوبارہ واپس آئیں گے تو اس دیوار کو اسی طرح پائیں گے جس طرح اس دیوار کو چھوڑ کر گئے تھے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس دیوار کو توڑ دیں گے اور لوگوں کے بیچ نکل آئیں گے، اور یہ لوگ پوری زمین کا سارا پانی پی جائیں گے اور لوگ ان سے ڈرتے ہوئے بھاگیں گے۔ یاجوج ماجوج قوم اس وقت نکلے گی جب قیامت کے قریب مسلمان طور پہاڑ پر جا چکے ہوں گے۔ ان لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جب ان کا پہلا گروپ اسرائیل میں موجود بحیرہ طبریہ نامی جھیل، جو کہ 21 کلومیٹر لمبی، 13 کلومیٹر چوڑی اور 43 میٹر گہری ہے، جب اس کے پاس سے گزرے گی تو اس بحیرہ طبریہ جھیل کا سارا پانی پی جائے گی، اور جب اس کا دوسرا گروپ اسی جگہ پر آئے گا تو اس جگہ پر رک کر یہ کہے گا کہ یہاں پر تو کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ پھر یہ قوم پوری دنیا میں فساد اور بگاڑ پیدا کرے گی۔ جب یہ لوگ پوری دنیا میں رہنے والے انسان، جانور، پرندوں،
یہاں تک کہ ہر چیز کو قتل کر دیں گے اور پوری دنیا میں فساد پھیلا چکے ہوں گے، تو اس وقت یہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو قتل کر دیا، آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں۔ اور یہ کہتے ہوئے آسمان کی طرف یہ اپنے تیروں کو پھینکیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے وہ تیر خون سے لت پت ہو کر واپس لوٹیں گے۔ یہ قوم ان خون سے لت پت تیروں کو دیکھ کر بہت خوش ہوگی اور سمجھے گی کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا۔ اور اس بیچ جب یہ لوگ اپنی اپنی حرکتوں میں مگن ہوں گے تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ پہاڑی پر موجود ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مخلوق کے گلوں میں ایک خاص قسم کا کیڑا پیدا کر دے گا، اور اس وقت یاجوج ماجوج کے سارے گروپ ایک دم سے مر جائیں گے۔ اس قوم کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ پہاڑ سے نیچے اتریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت یہ منظر دیکھیں گے کہ پوری زمین ان کی لاشوں اور بدبو سے بھری پڑی ہے اور پوری زمین پر 1 انچ بھی جگہ خالی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بار پھر دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خاص قسم کے پرندے بھیجے گا۔ وہ پرندے یاجوج ماجوج قوم کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا وہاں پر پھینک آئیں گے۔ یاجوج ماجوج قوم کے ہتھیاروں کو مسلمان 7 سال تک استعمال کرتے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا اور وہ بارش پوری زمین کو برابر کر دے گی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ یاجوج ماجوج قوم کو ختم کر دے گا، اور یاجوج ماجوج قیامت کی سب سے خطرناک نشانی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ قیامت کے قریب ظاہر ہونے والے بڑے فتنوں سے ہمیں بچائے اور ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں ہمیں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔